العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معزز سامعین و عالی قدر احباب، اس سلسلے کی آج 5ویں مجلس ہے اور یہاں پر جس عنوان کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ ہے امام حسین علیہ السلام انسان کامل اور قرآنی شخصیت. ہم نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سوال ہم نے یہ اٹھایا کہ معیت کا کیا معنی ہے، تو اس کے معنی کو ہم نے بیان کیا کہ معیت ہے پیروی کرنا. معیت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں ہے کہ آپ احتراماً کسی کے ساتھ ہو جائیں یا اس حالت میں آپ کسی کے ساتھ ہوں کہ آپ کا اپنی ذات پر کوئی اختیار نہ ہو. کسی بھی ایسی قسم کی معیت نہیں چاہیے، بلکہ معیت وہ چاہیے جس میں اتباع ہو، جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. جہاں سے وہ قدم اٹھائے وہاں آپ کا قدم ہونا چاہیے. اور اہل بیت علیہ السلام وہ صادقین کی ذات ہیں جن کی معیت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا. اور ہم نے مختلف دلائل پیش کیے قرآن سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے متعلق کہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ انسان کامل ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ خدا نے جو کچھ بھی خلق کیا ان کی وجہ سے خلق کیا. یہ ہماری گزشتہ مجلس کا سلسلہ، اور بات یہاں تک آپ پہنچی کہ ہم در معصوم پر آ گئے اور سوال یہ کیا کہ آپ چونکہ معصوم ہیں اپنے جد کا تعارف کروائیں. تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد وارث ہے آدم صفوت اللہ کے، وہ وارث ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، وہ وارث ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے، وہ وارث ہے عیسیٰ روح اللہ کے، وہ وارث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ وارث ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اور پھر گفتگو یہاں پر آئی کہ آدم صفوت اللہ کیوں کہا، کیوں نہیں کہا کہ آپ وارث ہیں آدم کے. اور صفوت اللہ کا معنی کل ہم نے بیان کیا کہ صفوت اللہ کہتے ہیں ایسے چیز کو جو خالص ہو چکا ہو. اور اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی خلقت کی تو مٹی کو اتنا نچوڑا کہ جو خالص مٹی رہ گئی، اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی. اور پھر بعد میں جب خلیفۃ اللہ فی الارض بنانے کی بات ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا، گویا یہ جو خالص آدم علیہ السلام ہے ان کے اوپر ایلیگیشنز آ گئیں، تو اب لازم تھا ان ایلیگیشنز کو بھی ہٹایا جائے. لہٰذا اللہ نے ایک اوپن چیلنج رکھا، کچھ اسما سکھائے آدم علیہ السلام کو، لیکن یہ اسما ایسے نہیں تھے کہ فرشتوں کو معلوم نہ ہو کیا اسم سکھائے گئے. مگر جب اس کی تحلیل آدم علیہ السلام نے فرمائی تو پھر فرشتوں نے کہا بہرحال ہم وہی جانتے ہیں جو تو ہمیں علم دیتا ہے. اور اس کی وجہ ہم نے پہلے بیان کی کہ جب اللہ نے اپنی امانت دینی تھی تو فرشتوں نے کہا بہرحال ہمیں مکمل فرشتہ بنا کر بھیج.
آسمانوں نے کہا ہمیں آسمان بنا کر بھیج، زمین نے کہا ہمیں زمین بنا کر بھیج، فلک نے کہا ہمیں فلک بنا کر بھیج، چرند نے کہا ہمیں چرند بنا کر بھیج، لیکن انسان کو اللہ نے انسان بننے کے لیے بھیجا۔ تو یہ وہ امانت تھی جو آدم نے اپنے قبول کی، انسان نے قبول کی۔ خلیفہ کا لفظ جب آیا تو ہم نے ایک تحلیل پیش کی۔ دیکھیں، ہمیں اگر دین لینا ہے، ہمیں اگر علم لینا ہے تو صرف قرآن سے لینا ہے۔ یہ کرائٹیریا ہم اگر سیٹ کر لیں گے تو زندگی میں چیزیں آسان ہو جائیں گی، باطل اور حق کا فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم قرآن سے ہر چیز لیں گے تو چیزیں واضح ہوگی۔ اور قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب تاریخ نہیں، کیونکہ اگر کتاب تاریخ ہوتی تو تمام 1.25 انبیاء کے نام ہوتے، جو واقعات رونما ہوئے ان کے ساتھ وہ سب لکھے جاتے، لیکن قرآن میں 21 سے 24 انبیاء کا ذکر ہے۔ تو گویا خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ان کا کردار پڑھ لو، باقی سب ہی ایسے ہیں، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب انسان کامل ہیں۔ تو لفظ خلیفہ پہ ہم نے ایک سوال اٹھایا قرآنی آیت پہ، وہ یہ کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا، بار الہ کیا تو ایسے کو بھیجنے والا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ گویا فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خلیفہ بنا۔ تو سوال یہ اٹھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیوں فرشتوں سے یہ نہیں کہہ دیا، یا اس وقت کے جو مخلوقات تھے ان سے یہ نہیں کہہ دیا کہ جاؤ خود مشورہ کر کے ایک خلیفہ بنا لو؟ جواب میں یہی تھا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اور مالک جو فیصلہ کر لے ویسا ہی ہوگا۔ لہذا خلیفہ بنانے کا حق صرف مالک کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو خلیفہ ہے یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سلسلہ مجھے کھولنا ہے تاکہ خلیفۃ اللہ کی جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الارض میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کا خلیفہ بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے، وہ جو زمین میں خلیفہ بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، دنیا میں اصول ہے۔ اب میں زمینی خلافت کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ملک میں جو ڈیزگنیشن ہے پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے۔ اگر پرائم منسٹر نے بیرون ملک دورے پہ جانا ہو، کیا کسی کو نمائندہ اپنی جگہ بنا کے چھوڑ کے جاتا ہے یا نہیں؟ جاتا ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے، جانے والا کسی کو بنا کر جاتا ہے، دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ جب جانے والا چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد اس کی پاورز بننے والے تک منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو بنانے والے کا ہونا ضروری، بننے والے کا ہونا ضروری۔ جسے بنایا جاتا ہے اس کی تمام قوت پاورز اس میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ توجہ کا طالب ہو، دنیا کا اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، جب وہ جاتا ہے تو اناؤنس کرتا ہے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ یہ اناؤنسمنٹ ضروری ہے، اور جو اختیارات اس کے پاس تھے وہ اس کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر نومینیٹ کرنے والا نہ ہو تو جو بن رہا ہے وہ کس بنیاد پہ خلیفہ بن رہا ہے؟ کیونکہ لفظ خلیفہ خلف سے ہے، کسی کے بعد آنا۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالی کہیں جا رہا تھا؟ بھائی پہلا اصول ہے نا کہ بنانے والا ہو، بننے والا ہو۔ بنانے والا اللہ ہے، بننے والے آدم علیہ السلام۔ سوال یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں جا رہے تھے؟
جو کہا کہ میرے بعد اب زمین پر یہ خلیفہ ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا اللہ نے اپنی تمام پاورز آدم علیہ السلام کو منتقل کر دی کہ جو میرے اختیارات تھے اب میرے پاس نہیں ہے، تم یہ ڈیزگنیشن سنبھالو گے؟ تو بھئی ایسا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ سب کو بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو گویا خلافت الہی زمینی منصب نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جس طرح ہم زمین پر بناتے ہیں۔ اب بہرحال میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں سے جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں علی علیہ السلام کو خلافت بلا فصل پر فائز کرتے ہیں یا مانتے ہیں؟ اس لیے کہ بنانے والا بھی تھا، بننے والا بھی تھا، اعلان خلافت بھی ہوا، اور جب چلے گئے تو تمام پاورز یہاں منتقل ہو گئی۔ یہ ہے وہ دلیل کہ ہم کہتے ہیں خلیفت بلا فصل ہے، بغیر کسی فاصلے کے۔ اب یہ دنیاوی خلافت ہے، لیکن اللہ جو خلافت دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ گویا وہ کچھ اور ہے۔ اس خلافت میں اللہ نے کہیں نہیں جانا، اس خلافت میں اللہ کی قوتوں میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں آنے والی، مگر جو خلیفہ بن رہا ہے اس کا نام تو خلیفہ ہے، مگر دراصل وہ نمائندہ الہی ہے، وہ مظہر صفات الہی ہے۔ گویا اس نے اللہ کی صفات کو لوگوں کو دکھانا ہے۔ وہ جو نہیں دکھتا اس کو دیکھ کے پہچان لو بنانے والا کیسا ہوگا۔ اگر اس کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آ جائے تو یہ خلیفت اللہ نہیں ہے، پھر اس کو حق حکومت بھی نہیں ہے، یہ خلافت نہیں کر سکتا، کیونکہ خلافت ملے گی اسی کو جسے اللہ بھیجے گا۔ اور عجب معاملہ ہے تاریخ اسلام کا کہ ہم سب کو منجی آخر الزمان پر ایمان ہے۔ توجہ کا طالب، کیونکہ یہ موضوع مورد بحث نہیں ہوتا، علماء اس پہ بیان نہیں کرتے، جمعے کے خطبوں میں یہ بات بیان نہیں ہوتی، اور مجھے یہ کرنی ہے۔ ہم سب کا متفق الہ ایمان ہے، چاہے وہ سلفی عالم ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، کسی بھی مسلک اسلامیہ سے اس کا اگر تعلق ہے، سب کا ایمان ہے ایک خلیفت اللہ آئے گا جس کا نام مہدی ہے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا خلیفت الرسول آئے گا، کہا خلیفت اللہ آئے گا۔ گویا اس سلسلہ خلافت رسول میں سب خلیفت اللہ ہونے چاہیے۔ وہ ہے ذات امام مہدی علیہ السلام کی، جن کے بارے میں سورہ نور کی 55ویں آیت، اب میری نوجوان نسل بیٹھی ہے، اس آیت کو لکھ لیجئے، سورہ نور آیت نمبر 55 سورہ نور آیت 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جلد ہی لوگوں میں سے، ایمان والوں میں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، ایک شخص کو اپنا خلیفہ چنیں گے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے والوں کو چنتے رہے، اور ہم راضی ہو جائیں گے اس دین پر جس پہ ہم راضی ہوئے، اسے اس زمین پر وہ پھیلا دے گا۔ سوال یہ ہے، اللہ پہلے خلیفہ کیسے بناتا تھا؟ اللہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بناتا، اللہ امر کرتا ہے یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اسی لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خلیفت اللہ بن کر آئیں گے، اور یہ خلیفت اللہ اللہ کی نمائندگی کرے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اب میرا سوال ان سے ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، جنہیں عزائے حسینی پر اعتراض ہے، جنہیں حسینی قیام پر اعتراض ہے،
حسین علیہ السلام بھی ذریت فاطمہ میں سے، آنے والا بھی فاطمی ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ یہ جو اعتراض کرتے ہیں بنو امیہ کی، بہت مدافع اور وکیل بن جاتے ہیں، بھئی آنے والا بھی فاطمی، جس کے خلاف بات کرتے ہو وہ بھی جناب زہرا کی اولاد، اور نہ صرف اولاد بلکہ رسول اللہ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کیونکہ نانا کا دین بچا رہے ہیں، کیونکہ نانا کے دین میں جو ناخالص چیزیں آ گئی ان سب کو ختم کر رہے ہیں، سب کو ختم کرنے کے بعد خالص دین کو حسین ابن علی نے بچا لیا، اسی لیے امام صادق نے کہا کہ یہ آدم صفوت اللہ کے وارث ہیں۔ اب آئیے دوسرے فراز کی طرف، کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن سے ہم اصول نکالیں۔ امام نے کہا کہ میرے جد ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں، السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کس کے وارث ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کے۔ تو گویا جو صفات ابراہیم علیہ السلام میں ہوں گی وہ امام حسین میں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم امام حسین کو پہچانیں، آئیے دیکھیے حضرت ابراہیم کون تھے، کیا کیا اصول ہمیں دے کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ جب ہم اسے سمجھ لیں گے تو امام حسین بھی سمجھ آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ قرآن مجید کھولیے، آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جب ولادت ہوتی ہے، چچا پالتے ہیں، چچا کا کاروبار ہے بت بنانے کا۔ اب یہ پرابلم آتی ہے بزنس مینز کے ساتھ، اسی لیے قرآن بار بار مختلف مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں دھیان رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کام حرام کا کر رہے ہو اور امیدیں یہ ہو کہ ہم نے جنت پہ جانا ہے، لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم جوان ہوئے، چچا نے بت بنا رہا تھا، کاروبار تھا، ایک دن کہا ابراہیم جاؤ یہ بت بیچ آؤ۔ سوال یہ ہے کیا ابراہیم علیہ السلام نے ابھی تک اعلان نبوت کیا ہے؟ نہیں کیا نا، لیکن کردار ابراہیم بتاتا ہے یہ کوئی نبی ہے۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ بچپن سے ہی نبی نبی ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل دینے لگا ہوں، قرآنی دلیل ہے۔ بھئی جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں تو باقی انبیاء کیوں نہیں ہیں؟ تو ابراہیم کو کہا اے ابراہیم جاؤ یہ بت بیچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چچا سے کہا چچا جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اس کو کیسے پوجتے ہو؟ یہ تو تمہارا محتاج ہے، یہ تو تمہارا محتاج ہے، تم نے بنایا، تم اس کے خالق ہو، یہ کیسے تمہارا خالق ہو گیا؟ چچا نے کہا ایسی ویسی باتیں نہیں کیا کرتے، بیٹا جاؤ بت بیچ کے آؤ۔ اب یہ میرے الفاظ تھے، آخری یہ تاریخ میں اس طرح سے بیان نہیں ہے۔ بہرحال جناب ابراہیم بتوں کو لے کے گئے چچا کے ساتھ، چچا اپنے کام، اب ابراہیم اکیلے ہیں، کیا کیا؟ جیب سے ایک رسی نکالی، ایک دھاگا نکالا، ایک بت کے گلے میں ڈالا، اب گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی نالی میں کبھی کسی کھڈے میں۔ جب ٹوٹ گیا نا تو چچا کو کہتے ہیں چچا یہ کیسا خدا تھا ٹوٹ گیا؟ بھائی جی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کرے کہ گندے نالے میں نہ جائے، ایسے کو پوچھتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ چچا نے ڈانٹ دیا، کہا یہ سی باتیں نہیں کرنی لوگوں کے سامنے، ایک اور بت دیا۔ اب جناب ابراہیم پھر لے گئے باہر، اب ایک انوکھا کام کیا، بیٹھ گئے کونے میں، کھانا تناول کرنے لگے تو کہتے ہیں تم بھی کچھ کھا لو۔ بھائی تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، صبح سے نکلے ہیں، تم بھی کچھ کھا لو۔ پھر چچا آگے کیا کر رہے ہو؟ ارے جو کچھ کھا نہیں سکتا کیسا خالق ہے؟ پھر چچا کے سامنے بت کو توڑ دیا، کہا چچا یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا،
چچا کو غصہ آ گیا. میں گرمی کی وجہ سے امامہ اتارنے لگا ہوں, آپ پریشان نہ ہوئیے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جی روز چلتے تھے, چلا دے تو بہتر ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. توجہ میری طرف رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آ گیا بس اسی پہ عمل کرو. توجہ کا طالب ہوں, جب جوان آتا ہے نا سوال کرنے, تو علماء, امام جمعہ, امام جماعت, جو بھی امام ہیں مسجد میں یا عالم ہیں یا بزرگ ہیں, کہتے ہیں بھائی حدیث میں یہ لفظ آ گیا بس مان لو. مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حدیث سنا رہے تھے چچا کو, کوئی آیت سنا رہے تھے, یا عقلی دلیل دے رہے تھے؟ امام علی علیہ السلام کا قول ہے الدین هو العقل والعقل هو الدین. دین عین عقل ہے, عقل عین دین ہے. ہو نہیں سکتا جس چیز کا حکم عقل محض دے وہ دین کا حصہ نہ ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا دین جس چیز کی طرف بلاتا ہے وہ عقل سے خالی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ عقلی دلیل دے رہے ہیں. قرآن یہاں پہ کہتا ہے, الفاظ آ گئے کہ جب دیکھا نا چچا نے کہ بھتیجا بت توڑ رہا ہے, بت کی بے حرمتی کر رہا ہے, اس قوم کی خداؤں کی بے حرمتی کر رہا ہے, تو کہا کہ اگر تو نے یہی کام جاری رکھے تو میں تجھے سنسار کر کے مار دوں گا. کیا کروں گا؟ سنسار کر کے مار دوں گا. قرآنی اصول آ گیا ہمارے سامنے. توجہ کا طالب ہوں, یہاں پر مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب چچا اور بھتیجے میں عقیدے کا اختلاف آ جائے تو چچا جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے. نہ جانے ابو طالب کیسا کافر تھا جو رسول اللہ کی حفاظت کرتا رہا. بھائی نہ جانے کیسا چچا تھا جو بستر میں بچوں کو پلٹا پلٹا کے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی وار کرے تو میرا بیٹا یہاں مر جائے. نہ جانے کیسا چچا تھا جب پوری قوم ایک طرف تھی تنے تنہا سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہ چھیڑے. یہ کیسا کافر تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا قرآن پڑھ کے. قانون کیا دیا قرآن نے؟ چچا بھتیجے میں اختلاف ہو تو چچا مارنے کی دھمکی دیتا ہے. آئیے دیکھیے کہ رسول اللہ کے باقی چچا کیسے تھے. بھائی جو باقی چچا تھے کیا تھے؟ تبت یدا ابی لہب و تب. قرآن نے گواہی دے دی جب عقیدے کا اختلاف ہو جائے تو چچا کو اللہ بھی کہہ دیتا ہے لعنت ہے اس پر, کٹ جائیں اس کے ہاتھ. کیونکہ ہم دین قرآن سے نہیں لیتے تو نہ جانے کس کس کے اوپر کیا کیا الزامات لگا دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پہلا جو اصول ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ جب عقیدے کا اختلاف آ جائے چچا بھتیجے میں تو چچا بھتیجے کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے. لیکن یہاں دھمکی نہیں ہے, یہاں سینے سے لگا کے رکھا ہے. یہ سینے سے کیوں لگا کے رکھا ہے؟ اگر یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی نشانی ہے؟ اور میں فدا جاؤں اور جتنی بھی تعریف کی جائے اللہ کے اس کلام کی وہ کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون, صلوات پڑھی محمد وآل محمد. سورہ جمعہ کی آپ آیت پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ سورہ آل عمران میں آیت ہے کہ جہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بعثت انبیاء کیوں کرتے ہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم,
اللہ فرماتا ہے کہ رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات پڑھے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ لیکن یہاں پر آیت ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آیت کا پہلا حصہ یہ ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، جب اس نے اٹھایا اور بنایا، بعث بنانا، ہم عید مبعث بناتے ہیں نا، بعثت رسول، یعنی جب رسول نے اعلان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ہم نے مومنوں میں سے، ان کے نفوس میں سے ایک کو رسول بنایا۔ یہ ہے بعثت رسول کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے اعلان بعثت سے پہلے سبھی کافر تھے تو وہ مومن کون تھے جن میں سے رسول کو اٹھایا گیا؟ بھئی اللہ تو کہتا ہے کہ مومنین میں سے، ان کے نفوس میں سے ہم نے رسول کو اٹھایا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ مومن کون تھے؟ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ سب مسلمان گھرانے سے ہیں نا، بچپن سے آپ پلے بڑھے مسلمان گھرانے میں۔ اگر کوئی مولانا صاحب آ جائے یہاں پر مسجد میں اور وہ اعلان کرے کہ جی میں آپ کا مولانا ہوں، امام ہوں، پیشوا ہوں، دین کی باتیں میں کروں گا، جمعے کے خطبے میں دوں گا، امامت میں کراؤں گا، کیا آپ جا کر پہلے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے، کلمہ پڑھ کے سنائیں گے ان کو کہ آپ مسلمان ہیں، یا یہ کہ وہ جو مسلمان نہیں تھے وہ آ کر کلمہ سنائیں گے؟ جو پہلے سے ہی دین پر ہو اور مومن ہو وہ لوگوں کے سامنے اعلان ایمان نہیں کرتا، لیکن وہ جو نہیں تھے سب نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہم مسلمان ہو گئے۔ اور تعجب ہے جنہیں ایمان ابو طالب نظر ہی نہیں آتا، نہ جانے کیسے انہوں نے حضرت ابو طالب کے اس آخری لمحے میں رسول اللہ کے کان میں ہلکا سا یہ جو کہا کہ اے چچا جان، رسول نے کہا اے چچا جان ایمان لے آئے، اور انہوں نے انکار کر دیا، وہ سن لیا مگر عمل ابو طالب نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح مولانا مودودی اور اکثر علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طالب کا قصور یہ تھا کہ وہ علی کے باپ تھے، اور علی کے باپ ہونے کے ناطے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ اور ہم اکثر سوال یہی کرتے ہیں کہ جب علی کے باپ تھے کل ایمان کے، اللہ کل ایمان کو کافر کے سرب سے نہیں نکالتا۔ تو جناب ابراہیم نے پہلا اصول دیا کہ جب چچا بھتیجے کا اختلاف ہو جائے، آپ دیکھیں نا یہاں پر معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اختلافات ہو جاتے ہیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا، کیونکہ عقیدے میں اختلاف آ گیا، خلش آ گئی دنیا کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے۔ تو یہ پہلا بہرحال سلسلہ۔ تو چچا نے کہا اے ابراہیم، اگر تو نے اسی طرح یہ سلسلہ رکھا اور ضد رکھی اپنی، ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی، تو میں تمہیں سنسار کر کے مار دوں گا۔ اس کے بعد آیات آگے بڑھتی ہیں، سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، سنا ہوا ہے آپ نے، میں اس سے آگے ایک ایک کر کے سلسلہ آگے بڑھاؤں گا اور بات کو اپنی مکمل کروں گا۔ واقعی یہاں تک پہنچا قرآن میں کہ ایک دن عید کا دن آیا، میلہ تھا یا عید تھا، پوری قوم عید یا میلہ منانے شہر سے باہر چلی گئی۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی، جوانی کا عالم تھا، 16 سال عمر تھی۔ کہا میں مریض ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ ساری قوم چلی گئی۔ جب سب چلے گئے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا اٹھایا، گئے بت کدا میں، ایک ایک کر کے بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑنا شروع کر دیے۔ توجہ کا طالب ہوں، جو جو بت پڑے تھے سب بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور آخر میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے۔
اب آ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئے. جب لوگ واپس آئے نا، معبد کدے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہے. کہا ہو نہ ہو یہ اسی لڑکے کا کام ہوگا. جناب ابراہیم کو بلایا گیا، نمرود نے دربار لگایا، کہا کس کی جرأت جو ہمارے خداؤں کو توڑے گا، جو ہمارے بتوں کو توڑے گا، خداؤں کو توڑے گا. الہ کا لفظ ہے بہرحال وہاں پہ. جناب ابراہیم کو بلایا گیا، کہا ابراہیم تم ہی اکیلے یہاں موجود تھے، بتاؤ کیوں ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آلہ جرم جس کے پاس سے نکلا ہے اس سے سوال کرو. بھائی کچہری میں یہی ہوتا ہے نا، تھانے میں آپ جاتے ہیں، جس کے پاس سے اسلحہ نکل آئے، جس کے پاس سے آلہ جرم نکل آئے اسی کو پکڑا جاتا ہے. ابراہیم نے بھی کہا جس کے پاس آلہ جرم ہے اس سے پوچھ لو. تو کہیں یہاں سے آواز آئی، کہیں وہاں سے آواز آئی، ارے یہ ہل بھی نہیں سکتے، یہ کیسے دوسروں کو توڑے گا؟ تو ابراہیم کہتے میں بھی تو یہی کہتا ہوں، جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے اسے تم کیوں پوجتے ہو؟ وہ تمہیں رزق نہیں دیتا، تم اس کو رزق دیتے ہو بنا کر. قرآن کہتی ہے یہاں پر وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں خود سے کہنے لگے بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے. لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کیونکہ ظلمت کے پردے آ گئے ہیں اس لیے ابراہیم کی بات کو ٹال دیا. عزیزان ہماری زندگیوں میں بھی وقت آتا ہے جب حقیقت بیان ہو رہی ہو تو دل سے انسان کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے. اگر ٹھیک بات، حق بات کو آپ جھٹلا دیں تو اس کا مطلب آپ باطل پہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دوسرا قانون ہے حضرت ابراہیم کا. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. عمر ابن سعد ساری رات گزارتا ہے اس سوچ میں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر قتل کروں گا تو جہنم ملے گی، لیکن دوسری طرف سے اس دنیا میں مجھے حکومت رے ملے گی. شفاعت رسول کو چھوڑ دیا، عذاب الہی کو پکڑ لیا. دل ہی دل میں مانتا ہے مگر قدم نہیں بڑھاتا. یہ لوگ وارث نمرود تو ہو سکتے ہیں مگر وارث رسول نہیں ہو سکتے. یہ مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ جن کے اندر نمرودی خصلت ہو وہ نمرود کے ہی وارث بنتے ہیں. تو یہاں دوسرا اصول دیا قرآن میں ہے کہ اب نمرود نے دھمکانا شروع کیا. ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے بات منوانا چاہیں، توجہ کا طالب ہوں، تو آپ دھمکاتے ہیں کہ بھائی مار پٹے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. تو نمرود نے اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا کہ اگر تم باز نہ آئے تمہیں قید بنا لیا جائے گا. کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہا تمہیں جلا دیں گے. کہا کوئی پرواہ نہیں ہے. تو نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پر، ضد کیے ہوئے ہیں اپنی بات پر، تو کہا آگ تیار کی جائے. تیسرا قانون حضرت ابراہیم کیا دے رہے ہیں قرآن سے کہ اگر تم حق پر ہو تو ڈٹے رہنا. اب سوال ان سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام ضد پر اڑ گئے تھے تبھی جا کر شہید ہوئے. اگر ابراہیم ضد پر اڑے گا تو حسین وارث ہے، ابراہیم ہے، حق پر ہوتے ہوئے حق کو نہیں چھوڑ سکتا. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند الصلوات. سمجھ رہے ہیں نا یہ جو اعتراضات آتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور قیام حسینی پر، یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ در اہل بیت چھوڑ دیا. بھائی تعجب ہوتا ہے ذہنوں پہ، ایسے ذہنوں پہ جو کہتے ہیں کہ حسین ضدی تھے. بھائی حسین تو وارث ابراہیم ہے، پھر مانو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ضدی تھے. اسے ضد نہیں کہا جاتا، یہ حق پر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شاید پہلے بھی
یہ بات کی کہ مولانا مودودی نے کہا کہ جب سوال ہوتا ہے نا کہ جب سب نے بیعت کر لی تو پھر حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی، تو وہ فرماتے ہیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کر لی۔ معیار حسین ابن علی ہے، باقی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآنی شخصیت حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی حق و باطل کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر نمرود نے کہا کہ آگ تیار کی جائے۔ میں بہت تیزی سے بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس دن کم ہے اور مجھے اس سلسلے کو آگے تک بڑھانا ہے۔ تو کہا آگ تیار کی جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر ایک ملک کا بادشاہ جسے لوگ خدا کا درجہ دیتے ہوں، جسے پوجتے ہوں، وہ اگر کہے کہ آگ تیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے، تو کون کون آگ کے لیے لکڑیاں نہیں لائے گا؟ بھائی پورا ملک ہی جمع ہو جائے گا۔ اور خصوصاً جب نمرود کے بارے میں یا فرعون کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ یہ ہمارا خدا ہے، تو یہاں پر لوگ ثواب سمجھ کر لکڑیاں لا رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر لفظ ثواب استعمال کیا ہے کیونکہ مجھے رب دینا ہے کربلا سے۔ ہو سکتا ہے باز پہنچ جائے اس بات پر۔ تو نمرود نے کیا کہا؟ بادشاہ وقت نے جلانا ہے، لوگ ثواب سمجھ کر لکڑیاں لانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ کہا جاتا ہے کہ آگ اتنی پھیل گئی کہ اب لوگوں کا نزدیک جانا مشکل ہو گیا۔ تفاسیر میں روایات میں لکھا ہے کہ منجنیق لایا گیا اور منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا تھا۔ اب یہاں تک جو روایات ہیں، جو آیات ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ ابھی تک نمرود دھمکا رہا ہے۔ آگ جب اتنی بھڑک گئی تو نمرود نے دوبارہ پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا پلٹتے ہو اپنے عقیدے سے؟ لیکن ابراہیم ڈٹے رہے۔ کہا میں حق پر ہوں۔ کہا پھینک دو۔ جناب ابراہیم کو منجنیق پہ رکھا گیا، چھوڑا گیا۔ جناب ابراہیم اب فضا میں ہے۔ یہاں پہ روایات ہیں، کہتی ہے کہ جب جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا اس آگ میں، تو اس آگ میں پھینکتے ہوئے فرشتے آئے جناب ابراہیم کے پاس۔ جناب جبرائیل آئے، کہا اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، یہ جواب بہت عجیب جواب ہے۔ اصول دے رہے ہیں زندگی گزارنے کا حضرت ابراہیم۔ کہا ابراہیم مدد چاہیے؟ کہا تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا خود آیا ہوں۔ کہا پھر تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس نے بنایا ہے، جس کے لیے میں نے قیام کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ جو مخلوقات تھی، جنات تھے، ملائک تھے، جانور تھے، سب پریشان تھے، مگر کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چھوٹی سی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر اس آگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا ہے چڑیا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا تیری اس چونچ میں کتنا پانی ہوگا جو اس بھڑکتی ہوئی آگ کو ختم کرے؟ کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس پانی سے کتنا آگ بجھے گا، مگر جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا کر رہی ہوں۔ ہمارا کام اپنا وظیفے کو انجام دینا ہے، نتیجے کی فکر ہمیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا کریں اور سوچتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری اپنا وظیفہ انجام دینا ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو جناب ابراہیم سے پوچھا اے ابراہیم آپ کی مدد کرے؟ کہا جو میرا رب ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے حکم دیا آگ کو کونی بردن و سلاما، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جا۔ تو جب ابراہیم گرے اس آگ میں، عزیزان آگ آگ رہی مگر جلانے کی خاصیت ختم ہو گئی۔ توجہ کا طالب ہوں،
آگ رہی، تاثیر بدل گئی۔ گویا جب انسان اپنے وظیفہ پر کام کرتا ہے، گویا جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو نتیجے کو بدلا جا سکتا ہے۔ آگ تھی مگر ٹھنڈی ہو گئی، تاثیر ختم ہو گئی۔ نمرود نے یہ آگ بنا کر سوچا تھا کہ ہم ابراہیم کو ختم کر دیں گے، مگر نمرود کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس آگ کے اندر جو تاثیر ہے وہ حکم خداوندی کا مطیع ہے۔ اللہ چاہے تو تاثیر بدل سکتا ہے۔ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے، 1400 سال سے دشمن اتنا آگ بنا رہا ہے، اتنی آگ اس نے بنا دی، اتنی ہمارے خلاف سازشیں کر دی کہ کسی طرح عزاداری کو ختم کیا جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جتنا ہمیں قتل کرو گے، تم جتنا ہمیں مارو گے، تم جتنا ہمیں روکو گے، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے روکنے سے ہم نہیں رکنے والے۔ یزید نے سوچا تھا کہ ایک حسین کو مارے گا، قیامت تک کے لیے کئی حسین اٹھ گئے۔ تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر نیت لوگوں کے لیے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے انسان جتنا بھی کام کر لے۔ تو اگلا قانون کیا دیا جناب ابراہیم نے؟ کہا تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، حسین وارث ابراہیم ہے۔ جس طرح ابراہیم کو اس نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، اسی طرح یزید نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں اپنے اس ظلم و ستم کے جور میں گھیر لیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حسین ابن علی کے قتل سے سب ختم ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حسین وارث ابراہیم ہے۔ جتنا ظلم بڑھتا چلا گیا اتنی ہی حقانیت بڑھتی چلی گئی۔ آج لوگ اپنے بچوں کا نام یزید اور شبر نہیں رکھتے، لیکن اہل بیت کے پیروکار اور اصحابوں کے نام آپ کو ضرور ملیں گے۔ تو جناب ابراہیم نے اگلا قانون دیا۔ آئیے تاریخ ابراہیم علیہ السلام کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ابراہیم آگ سے نکل کر آ گئے تو اب لوگ پریشان ہیں کہ بھئی آگ اتنی زیادہ، ابراہیم سالم باہر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کو نہیں چھیڑا گیا۔ قرآن کہتی ہے کہ جناب ابراہیم آئے، اب لوگوں کے درمیان رہنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ ذکر پڑھ رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم بھی ان کے بیچ میں چلے گئے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھ رہے ہو یہ چمکتے دمکتی ستارے، یہ ہمارے خدا ہیں۔ گویا جب بتوں کے خداؤں یا بت کو ماننے والوں سے نمٹ چکے، اب آئے دوسروں کی طرف۔ کہا یہ تارے ہمارے خدا ہیں۔ کہا اچھا، چمک تو رہے ہیں، دمک تو رہے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، لیکن جیسے ہی چاند نکلا اور چاند کی روشنی سے ان کی روشنیاں کم ہو گئی تو جناب ابراہیم نے کہا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ آفل کہتے ہیں ڈوبنے والا، جس میں ضعف ہو، کمزوری ہو۔ توجہ کا طالب ہے، کھڑے ہو گئے، دیکھا یہ لوگ گئے، دوسرا دستہ آ گیا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دیکھ رہے ہو جو چمک رہا ہے، یہ جو چاند ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ کہا اچھا، ہاں پہلے والے سے بڑا ہے، زیادہ چمک رہا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے۔ کہا بس ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ کہا اچھا، کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے رہے یہاں تک کہ جب سورج طلوع کیا اور چاند غروب کر چکا تو کہا میں ایسوں کو نہیں مانتا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ سورج کے پجاری آ گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو تم کھڑے تھے چاند کے پجاریوں کے ساتھ،
تاروں کے پجاریوں کے ساتھ سب ڈوب گئے، دیکھو یہ سب سے زیادہ بڑا ہے، کیسے زمین روشن ہو گئی ہے؟ کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، کھڑے رہے۔ لیکن جب سورج ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ گویا ابراہیم کہتے ہیں کہ جب کسی شخصیت میں، کسی میں بھی تمہیں عیب نظر آ جائے، ضعف نظر آ جائے، جو ڈوب جائے، ایسے سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی پیرو ابراہیم ہیں، ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ڈوبتے۔ اہل بیت میں افول نہیں ہے، اہل بیت ڈوبنے والے نہیں ہیں، یہ قرآنی قاعدہ ہے ہمارے لیے۔ جناب ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی حدیث سنا رہے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا کوئی مصحف کی آیت ہی نہیں؟ ابراہیم لوگوں کو عقل سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب عقلی دلیل موجود ہو تو اسے مان لو، اور جو اسے نہیں مانے گا وہ ضلالت و گمراہی میں رہے گا۔ ہمارا آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے امام جو مساجد میں ہیں، جو مدارس میں ہیں، جب بچہ کوئی سوال کر لے عقلی جواب نہیں دیتے، اور اگر کوئی عقلی جواب مانگ بھی لے یا کرٹیسائز کر دے تو کہتے ہیں یہ کافر ہونے والا ہے۔ یہ جو کافر کا ٹیگ لگاتے ہیں یہ سیرت ابراہیمی نہیں ہے، یہ ابراہیم کے خلاف جو کھڑے تھے ان کی سیرت ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ سورج ہے، وہ انسان کامل ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا، اور حب حسین عین عبادت ہے، کیونکہ وہ آفل نہیں ہے، افول نہیں ہے، غروب نہیں ہے، اس میں ضعف نہیں ہے امام حسین میں۔ امام حسین کامل انسان ہے، یہ ہمیں جناب ابراہیم نے بتایا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ جس میں بھی ضعف ہو، اور اگر ہم ضعف والوں کو ماننا شروع کر دیں تو پھر انسان اس ترقی اور کمال تک نہیں پہنچ سکتا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ ٹائم اگر میں اوپر لے لوں تھوڑا سا تو اجازت ہے؟ روزانہ میں لے رہا ہوں، صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر۔ کیونکہ نتیجہ خیز گفتگو ہے اور مجھے قرآن کی طرف دوبارہ پلٹنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت سب لکھ لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، 124، سورہ بقرہ سیکنڈ چیپٹر 124، 124ویں آیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی 124ویں آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اللہ نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مبتلا کیا، مبتلا کیا آزمائشوں میں، یعنی ٹرائلز ہو رہے ہیں، آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے آنا ہے، بیوی بیٹے کو، جب جوان ہو گیا تو کہا بیٹے کو قربان کر دو میرے لیے، جناب ابراہیم گئے، اللہ نے گوسفند بھیج دیا۔ اسی طرح سلسلے چلتے رہے۔ اللہ سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور تمام آزمائشیں ختم ہو گئیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اب ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آزمائشیں ہو رہی تھیں یا جب آزمائشیں ختم ہو گئیں، کیا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ کیا رسول تھے یا نہیں تھے؟ کیا اولو العزم انبیاء میں سے تھے یا نہیں تھے؟ مگر اللہ کہتا ہے کہ جب سب آزمائشیں ختم ہو گئیں، انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تمہیں امام بنائیں گے۔ تو گویا امامت رسالت و نبوت کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔
کون سا مرحلہ؟ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب رسول اور نبی اللہ کا پیغام اور وحی لیتے ہیں، اس کی ابلاغ کرتے ہیں، یہ ہے کام رسالت و نبوت۔ لیکن جب ان احکامات کی بنا پر حکومت بنانی ہو تو اسے امامت کہا جاتا ہے۔ گویا اب ان احکامات کو ان لوگوں میں جاری کرو تاکہ یہ ان احکامات کے مطابق، اس شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو لہذا امامت لیڈرشپ کا نام ہے، گورننس کا نام ہے، حکومت کے قائم کرنے کا نام ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کی تمام آزمائشیں ختم ہو گئیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بار لہٰ میری ذریت کو بھی امام بنا دے۔ بھئی یہاں میں بہت ایک لطیف نقطہ ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں لاہور میں یہ ہوتا ہے۔ آپ جب کسی مجلس سے باہر جا رہے ہوں اور آپ کا دوست تبرک بانٹ رہا ہو، توجہ کا طالب ہوں، مثال اس لیے لے آیا یہ کہ یہ ذہن کو قریب لے آئے گا مطلب سے، جب دوست آپ کا تبرک بانٹنے والا آپ کو نظر آ جائے بھائی آج اپنا بیلی ہے، آپ لوگوں میں سے گزرتے ہوئے پہنچے، اس نے آپ کو ایک تبرک جوس کا پیکٹ پکڑایا مثلا، آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا بھابھی اور بچوں کا حصہ بھی دے دو، چونکہ آپ کو پتا ہے یہ دینے کے موڈ میں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں نے آیت کی طرف پلٹنا ہے۔ جب دینے کے موڈ میں ہو نا، کوئی خود سے بلائے کہے کہ بھائی جان آ جائے، آپ ادھر سے گزر جائے، دوست ہے نا، ادھر دی لانگ جو ہیلو بھائی جان، آپ نے ساتھ ہی کہا کہ جی بھابھی اور بچوں کا، کیونکہ پتا ہے وہ دے دے گا، آپ کو خود بلایا، لائن سے الگ کروا کے بلایا، ایک خاص آپ کو اہمیت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں میں امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، بارے لہا تو کہہ رہا ہے میں بنوں گا، میری ذریت کو بھی امام بنا دے، کیونکہ جب اللہ دینے کے موڈ میں ہے اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو ابراہیم کی پوری ذریت امام بن جائے گی۔ مگر اللہ نے بھی کیا جواب دیا، کہا لا ینال عہد الظالمین، میں ظالمین کو ایسی وعدہ نہیں دیتا، یعنی تمہاری ذریت میں جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، اور جو ظالم نہیں ہے، جس پہ ظلم صدق نہیں کرتی، وہ امام ہوگا۔ یہ اب اللہ کا وعدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو گویا ذریت ابراہیم میں اب جو بھی ظالم نہیں ہے وہ امام ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، علمی بحث قرآنی ہے مگر نتیجہ دینا ہے مجھے۔ ظالم کسے کہتے ہیں یہ پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ظالم کا پتہ لگ گیا کہ ظالم کون ہے، کون اس زمرے میں آتا ہے، تو پھر آسانی ہو جائے گی ذریت ابراہیم میں امام ڈھونڈنے کی۔ ظالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے نفس پر یا دوسروں پر ظلم کرے۔ اب یہ کیا کیونکہ ظالم کو پھر میں نے ظلم سے ملا دیا۔ ہم جب سجدہ شکر میں جاتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ظلمت نفسی، بھائی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی کیا؟ یعنی میں نے گناہ کیا۔ ظالم کی انسانوں کی کچھ کیٹیگریز ہیں، ان کیٹیگریز میں سے 3 ظالم ہیں، ایک غیر ظالم یا معصوم ہوتا ہے۔ ظالم کو سمجھانے لگا ہوں، ایسا شخص جو اپنی زندگی کے شروع میں با ایمان ہو، توجہ کا طالب ہو، جو اپنی زندگی کے ابتدا میں نیک ہو مگر زندگی کے آخر پر پلٹ جائے، سیدھا راستہ چھوڑ دے، یہ شخص ظالم ہوتا ہے۔ بھائی ابلیس کی مثال لے لیں کہ تقوی اتنا تھا کہ فرشتوں کے برابر عبادت کرتا رہا، لیکن اللہ نے جب کہا کہ صادق کو سجدہ کرو تو انکار کر دیا،
تو پھر ظالم ٹھہرایا. یہ پہلی کیٹیگری ہے ظالم کی. دوسری کیٹیگری کیا ہے ظالم کی؟ وہ جو زندگی کے ابتدا میں گمراہی میں رہا ہو، ظلمت میں رہا ہو، تاریکی میں رہا ہو، کفر کی حالت میں رہا ہو، مگر بعد میں ایمان لا کر مسلمان ہو گیا اور خاتمہ بالخیر ہو گیا. یہ بھی ظالم کہلاتا ہے. کیوں؟ اس کے زندگی کا ابتدائی حصہ ظلمت میں گزرا ہے. تیسری قسم کے لوگ مجھ جیسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ خاتمہ بالخیر ہو. چونکہ میں گناہ کرتا ہوں، گناہ ظلم ہے، تو ہم بھی ظالم کہلائے. یہ جو بعض اوقات بعض جوان سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم میں سے کیوں نبی کو نہیں چنا؟ بھئی یہ سوال ہوتا ہے نا بعض اوقات. اب میرا تعلق کیونکہ یونیورسٹی سے اکثر بچے سوال کرتے ہیں، یہ بعض ایتھسٹ آ جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں اللہ نے نبی نہیں بنایا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں اپنے نفس پر، ہم گناہ کرتے ہیں. تو لہٰذا جو زندگی کے ابتدا میں ظلمت میں رہا، پھر ایمان لے آیا، خاتمہ بالایمان ہوا، یہ بھی ظالم کی کیٹیگری میں. جو زندگی کے شروع میں ہدایت پر رہا، آخر میں ظلمت میں چلا گیا، یہ بھی ظالم کی کیٹیگری میں. اور وہ جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں لیکن با ایمان ہے، یہ بھی ظلمت کی کیٹیگری میں. اور ایک چوتھی کیٹیگری ہے کہ جو نہ زندگی کے ابتدا میں ظلمت میں ہوتے ہیں بلکہ نور کے منبع ہوتے ہیں، زندگی کے درمیان میں بھی نور العنا نور ہوتے ہیں، زندگی کا اختتام بھی نور میں ہوتا ہے. بس سمجھ لیجئے جو اس طرح کا انسان ہو وہ معصوم ہوتا ہے، جس کی نہ ابتدا خراب ہے، نہ اوسط زندگی، نہ اختتام. ہم علی ابن ابی طالب کو امام اس لیے مانتے ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو کعبے میں، جب ولادت ہوئی تو کعبے میں، جب بڑے ہوئے تو مدافع رسول اللہ کہلائے، اور اختتام میں شہادت بھی مسجد میں ہوئی. یہ وعدہ اس لیے ان کو ہے، اور یہ وہ دلیل قرآنی ہے امامت بلا فصل کے ماننے کی جو ہم مانتے ہیں. ہمارا جو ایمان بلا فصل ہے امامت پر، وہ اسی آیت کی مبنا پر ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ظالم کی کیٹیگری میں آ جائے گا وہ لیڈرشپ نہیں لے سکتا. اسی لیے ہم ایسوں کو لیڈر نہیں مانتے جن میں ضعف ہوتا ہے. تو سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے. اللہ نے کہہ دیا ظالمین کے لیے حکم نہیں ہے. اب جو بھی جس لمحے میں بھی زندگی میں ظلمت میں رہا ہو وہ امام نہیں بن سکتا. حسین ابن علی تو وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا شکم مادر میں باتیں کیا کرتے تھے. جب پیدا ہوئے تو اللہ نے خاص فرشتے کو بھیجا، کہا یہ نام لے کر جاؤ میری طرف سے جو آج تک کسی نے نہیں رکھا اپنے اولاد کے لیے. اور جب تھوڑا سا بڑے ہوئے دیکھا نانا سجدے میں تو کمر پہ سوار ہو گئے. اب سجدے کو طول دینا غیر معصوم کے لیے درست نہیں ہے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے اے رسول، اے حبیب، جب تک میرا حسین تیری کمر پہ ہے سجدے کو طول دیتا جا. یہ ہے فضیلت حسین ابن علی، یہ ہے وارث ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً امامت مانگ لی تو خدا نے ذریت ابراہیم میں ہر ایسے فرد کو رسول یا نبی اور امام بنایا جو غیر ظالم تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جناب ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں قرآن میں جو کردار نقل کیا گیا، اس لیے کہ ابراہیم کے کردار کو دیکھ لو اور حسین کے کردار کو دیکھ لو. اور جب تماثل ہے ان دو شخصیات کے بیچ میں کہ دونوں نے بیٹے کی قربانی دینے کا ارادہ کیا، لیکن ایک کے بدلے جانور آ گیا، دوسرے نے بیٹے کا سر تن سے جدا کروا دیا. کس کے لیے؟ اس ذات باری تعالیٰ کے لیے. یہ کم قربانی نہیں ہوتی. اور
کیا ایک بیٹے کی قربانی تھی؟ نہیں، دسیوں بیٹوں کی قربانی تھی۔ آج 5 محرم الحرام ہے۔ عموماً علماء آج کے دن 2 شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھانجے ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے نا تو جناب زینب اولیاء آ گئی، کہا بھیا آپ کو جانے نہیں دینا، مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ امام نے کہا کہ بہن آپ کا ولی ہے، اپنے شوہر سے اجازت لیجیے۔ آتی ہے جناب جعفر کے پاس، کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ رشتہ لے کے آئے تھے تو میرے بابا نے کہا تھا زینب کوئی شرط رکھنی ہے، تو میں نے ایک شرط رکھی تھی، جہاں میرا بھائی حسین ہوگا وہیں زینب ہوگی۔ کہا یاد ہے، کیا ہوا؟ کہا بھیا نے ارادہ کیا ہے مدینہ چھوڑنے کا، میں بھی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جناب جعفر نے سر جھکا دیا، کہا جائیے۔ جناب زینب نے خوشی سے اعلان کیا کہ میں جا رہی ہوں۔ جناب جعفر کو اور جناب محمد حنفیہ کو امام چھوڑ گئے بنو ہاشم کے اس محلے کو سنبھالنے کے لیے، سادات کی جو اموال تھے ان کی رکھوالی کے لیے۔ اب تک یہ 2 بھانجے بابا کے پاس ہیں۔ جناب زینب کو بڑے احترام کے ساتھ اماری میں سوار کیا جاتا ہے۔ یہ قافلہ چلتا ہے، جا کے مکہ پہنچ جاتا ہے۔ جب امام مکہ پہنچتے ہیں تو خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر مدینہ تک آتی ہے، جناب جعفر بھی قصد کرتے ہیں حج کا اور مکہ آ جاتے ہیں۔ اب مکہ میں سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو امام کو کعبے کو الوداع کہنا ہوتا ہے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، جب جاسوس آتے ہیں بنو امیہ کے تلواریں چھپا کر احرام کی حالت میں، تاکہ طواف کے دوران ہی امام حسین کا قتل کر دیا جائے، حسین ابن علی حرمت کعبہ بچانے کے لیے کعبے کو الوداع کہتے تھے۔ جناب جعفر کہتے ہیں امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں خانہ وادے کو نہ لے جائیے۔ امام مصر ہے، کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ ان 2 شہزادوں کو بھی ساتھ لے جائیے۔ مجھے آپ نے پابند کر دیا یہاں رہنے میں، لیکن میری طرف سے یہ دونوں شیر آپ کا تحفظ کریں گے۔ امام نے قبول کر لیا۔ اب دونوں شہزادے ہیں، بابا کی وصیت ہے، نصیحت ہے، بابا کا حکم ہے کہ میری طرف سے تمہیں لڑنا ہے، تمہیں بنو ہاشم کے خون کا جلال دکھانا ہے۔ اب دونوں شہزادے ساتھ ساتھ ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر جب پہنچا تو اب سلسلہ یوں ہی گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ زینب کے خیمے میں اس کے 2 شہزادے ہیں، بی بی کے پاس اپنے 2 شہزادے ہیں، ہر بی بی اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ تاریخ نے یہ نقل کیا کہ رات کے اندھیرے میں جب امام حسین علیہ السلام خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے تو کبھی کسی خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، کبھی کہیں یہ دیکھتے کہ کوئی میاں اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو میرے بعد صبر رکھنا، کہیں دیکھا کوئی ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہے، مگر چلتے چلتے جب بہن کے خیمے کے قریب آئے تو کیا سنا؟ دیکھا زینب بچوں کو سمجھا رہی ہے، ارے بیٹا تم جعفر طیار کا خون ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم زندہ رہ جاؤ مگر تمہارے ماموں شہید ہو جائے۔ تمہیں اپنے دادا کی عزت کا خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنے خون کا صدقہ دینا ہے، اس لیے کہ تمہارا ماموں بچ جائے۔
دیکھو وہ امام وقت ہے، تمہیں بابا نے اسی لیے بھیجا تھا کہ تم امام وقت کی حفاظت کر سکو۔ امام حسین آتے ہیں اندر، بھانجوں کو پیار کرتے ہیں، بی بی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ بھانجے جب دیکھتے ہیں نا کہ ماموں آ گئے تو ادب سے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں کہ دونوں بزرگ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر لیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب خیمے میں امام حسین ہے اور جناب زینب اولیاء، مگر باتوں کی جو آواز ہے وہ خیمے سے باہر بھی آ رہی ہے۔ خیمے کے باہر جناب مسلم بن اوسجا کی ڈیوٹی لگی ہے۔ بہن بھائی کے بعد بیچ گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک جملہ کہہ دیا جناب زینب اولیاء نے، اور وہ ایسا جملہ تھا جس نے مسلم بن اوسجا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ کیا جملہ تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، بھائی کیا آپ کو اپنے ان اصحاب پر یقین ہے نا؟ کہیں کل یہ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ اس جملے کا سننا تھا۔ جناب مسلم بن اوسجا بھاگتے ہیں، تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے او اصحاب حسین، حسین کی ہمشیرہ کو ہماری وفاداری پر شک ہے۔ بس خیمے کے باہر سب کھڑے ہو جاتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ کر آواز دیتے ہیں، اے مولا ذرا بی بی کو باہر تو لائیے گا۔ مولا نے یہ آواز سنی اور باہر آئے۔ کیا دیکھا؟ ہر صحابی نے ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے، اپنی گردن پر رکھ کے کہہ رہے ہیں، مولا بی بی سے کہہ دیجئے اگر ہماری وفاداری پر شک ہے تو ابھی گردنیں کاٹ دیتے ہیں۔ نہ جانے یہ شب کیسے گزری۔ جناب زینب اولیاء بچوں کو سنبھالتی ہوئی، سمجھاتی ہوئی ساری شب گزاری۔ اب جب صبح عاشور ہوئی نا تو صبح عاشور واقعہ ہے کہ پہلے اصحاب نے جانا شروع کیا۔ یہ دونوں بھانجے آتے ہیں، کہتے ہیں ماموں جان اجازت دیجئے۔ ماموں اجازت نہیں دے رہے، کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس، اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اب احترام بہن ہے، لیکن بچے جاتے ہیں کبھی ادھر پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، ایک کشمکش کا شکار ہے۔ نہ جانے ماں کیا کہتی ہے، جو بچے بے چین ہو کے آتے ہیں مگر حکم امام ملتا ہے تو واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک صراط ہے جسے گزارنا ہے، نہ جانے ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ مگر تاریخ نے یہ بھی کہا ایک وہ وقت آیا کہ جب دونوں ننھے شہزادے آتے ہیں، ماں بھی ساتھ آتی ہے، کہتی ہے بھائیا بہن کی لاج رکھ لینا، بہن کی آرزو پوری کرنا، ان دونوں شہزادوں کو بھیج دو۔ امام نہ جانے کیسا احترام کرتے ہیں کہ اب جواب نہیں دے پائے۔ بلایا غازی عباس کو، کہا عباس ان دو شہزادوں کو تیار کرو، اب انہوں نے جانا ہے۔ عباس نے ایک آہ بھری آواز سے کہا مولا میرے ہوتے ہوئے یہ ہاتھوں کے پلے بچے جائیں گے۔ اب حکم امام تھا، کہا جاتا ہے کہ دونوں شہزادے تیار ہوئے، دونوں سوار ہوئے، میدان جنگ کی طرف گئے، مگر کیا کرے قد میں چھوٹے ہیں، ایک کا پاؤں رکاب میں نہیں آتا، تو عباس نے رکاب کو اوپر کر کے باندھا کسی طرح پاؤں اندر آ جائے، مگر علی کے شیر ہیں، مگر بنو ہاشم کے شیر ہیں، تلوار ایسے چلاتے ہیں جیسے بنو ہاشم کے شیر چلاتے ہیں۔ دونوں نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے جس طرف بھی جائیں دشمن پیچھے بھاگ جائے، قابو نہیں پا رہے تو ایک لئی کہتا ہے ارے اگر مارنا ہے اس جعفر طیار کے لال کو تو ان کو الگ کر دو، ایک ایک کر کے مارو گے تو مار سکو گے۔ بس لئینوں نے کچھ ایسا ہیلا کیا، دونوں بھائیوں کو الگ کیا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، نہ جانے پھر کہاں سے پتھر آنا شروع ہوئے، کہیں سے تیر برسائے، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلوار، یہاں تک کہ شہزادے اب زین پہ نہ رہ سکے، جیسے ہی زمین پہ آئے اپنا آخری سلام دیا، کہا ماموں جان آخری
سلام قبول کیجئے. حسین اور عباس بڑھتے ہیں, شہزادوں کو لاتے ہیں. اب جو شہزادوں کو لاتے ہیں نا تو خیموں میں گنج شہداء کے پاس رکھا جاتا ہے. اصول یہ تھا کہ جب کوئی شہید آتا تھا تو اس کا وارث آ کر اس کی میت پہ روتا تھا. مگر کیا ماجرا دیکھ رہے ہیں, شہزادے تو دونوں ہیں مگر حسین اور عباس ہی موجود ہیں. ارے زینب کہاں گئی؟ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی, اے بی بی تمہارے شہزادے سرخرو ہو کے آ گئے, جاؤ ان پر ماتم کرو. کہا جو صدقے میں دے دیا جو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.